السلام علیکم اسٹوڈینٹس، اور میں آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں گیس پیپر اردو کا کلاس 9 اور بایو سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں یہ، اور آرٹس کے اسٹوڈنٹ جو جرنل سائنس سے دیں گے ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. تو اس طریقے سے گائیڈ لائنس پرووائڈ کروں گی جس کو آپ نے اچھے سے سمجھنا ہوگا. حصہ الف میں ایم سی کیوز آتے ہیں آپ لوگوں کے، تو اس میں آپ لوگوں نے آل 10 ایئرس آل 10 ایئرس کے ایم سی کیوز یاد کر لینے ہیں. انشاءاللہ اس میں سے لگ جائیں گے. اس کے علاوہ جو بچے بہت زبردست تیاری کر رہے ہیں، شروع پورے سال سے تیاری کر رہے ہیں، وہ 10 ایئر کے علاوہ اپنے چیپٹرز جو آپ کی نوٹ بک کے جتنے چیپٹرز ہیں، نظمیں ہیں، ان سب کے ایم سی کیوز جو ہے نوٹس میں سے یاد کریں گے. جن کو A+ لانے کی خواہش ہے اور جو کسی پریشانی کی وجہ سے تیاری نہیں کر پائے ہیں، وہ آل 10 ایئر کے ایم سی کیوز کی تیاری کر کے پیپر دینے چلے جائیں. انشاءاللہ کافی حد تک لگ جائیں گے. حصہ بے میں سوالات، سب سے پہلے آپ کو چیپٹرز کے سوالات یاد کرنے ہوں گے جو کہ میں نے امپورٹنٹ نہیں نکالے ہیں. آپ لوگوں نے اگر چیپٹر اچھے سے پڑھے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اپنے الفاظ میں لکھ دیں گے ان کے آنسر، اور اگر جنہوں نے چیپٹرز نہیں پڑھے ہیں تو وہ موسٹ امپورٹنٹ جو ہے 10 ایئر میں سے جو ریپیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ کوسچنس نکال لیں اور ان کے آنسر یاد کریں. میرا مقصد تھا کہ میں آپ لوگوں کو جو بڑے بڑے کوسچنس ہیں جو کہ کرنا بہت ضروری ہیں ان کی آپ کو نالج پرووائڈ کر دوں. تو 2 جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ آتا ہے یا مرکزی خیال آتا ہے سبق کا، تو اس میں سے میں امپورٹنٹ نکال رہی ہوں. بوڑھی کاکی کا آپ خلاصہ بھی یاد کر لیں اور مرکزی خیال بھی یاد کر لیں. رشتہ ناتا امید کی خوشی، اس کا آپ جو ہے مرکزی خیال یاد کر لیں. اور جو ہے اگر خلاصہ آ جاتا ہے تو جو ہے آپ خلاصہ ان تینوں میں سے اگر آپ مرکزی خیال کرنا چاہیں تو مرکزی خیال کر لیجیے گا، لیکن امپورٹنٹ ٹاپک نکال دیے ہیں میں نے. اور اس کے علاوہ شعر کی تشریح، بن کی تشریح، وہ بچوں نے اگر اسٹڈی کی ہوئی ہوتی ہے تو شاعر کا تعارف لکھنا ہوتا ہے، اس کے علاوہ تشریح کرنی ہوتی ہے. تو وہ جو ہے آپ کو، اگر میرے پاس کوئی اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو شروع دن سے گائیڈ لائنس پرووائڈ کرتی ہوں، اور شعر جو ہے وہ پڑھ کر، اور بچے رٹافیکیشن نہیں کرتے ہیں، اپنے انداز سے اس کی تشریح کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو یہی گائیڈ کروں گی کہ اچھی طریقے سے جو شعر ہے اس کو ریڈ کریں، ریڈ کرنے کے اس کے اندر سمجھیں. اگر آپ اس کو پہچان جاتے ہیں تو آپ نے پہچاننے کے بعد جو ہے اس کا جو شاعر ہیں ان کا جو ہے اپنے مائنڈ میں لے کر آنا ہے. اگر آپ نے لرننگ کی ہوئی ہے تو ڈیفینیٹلی جبھی آپ شاعر کو پہچان سکیں گے، اور پھر بند کی یا شعر کی تشریح کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک کوشچن آپ کا آتا ہے اسباق کے جملوں کی تشریح، یعنی کہ جو آپ کے چیپٹرز ہیں اس میں سے بیچ میں سے کہیں سے بھی کوئی ایک جملہ اٹھا کر دے دیا جائے گا جو کہ آپ نے ریکاگنائز کرنا ہے، پہچاننا ہے. پہچاننے کے بعد اس کا آپ نے جو ہے مصنف کا نام اور اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہے، پلس آپ نے جو ہے اس کی تشریح کرنی ہے. تو اس کو بھی آپ، جن بچوں نے پورے سال تیاری کی ہوگی وہ ڈیفینیٹلی وہ ایزیلی کر لیں گے. 5 پہ تعریفیں ہیں. تعریفیں میں نے امپورٹنٹ نکال دی ہیں: مطلع، مقطع، ردیف، تشبیہ اور قافیہ، مرثیہ، استعارہ. صحیح. تو جو ہے یہ آپ یاد کر لیجئے گا. نظم کا مرکزی خیال آتا ہے. پیپر جو ہے اس میں کوسچن آنسر ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے یہ پیٹرن ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں میں نے جو ہے اس طریقے سے لکھی ہیں کہ جو موسٹ امپورٹنٹ جو بچے جو ہے یاد کر لیں. باقی پیپر پیٹرن میں نے پورا یہاں پہ ڈیٹیل میں نہیں سمجھایا ہے. 6 میں دیکھیں، نظم کا مرکزی خیال یا خلاصہ. کوسچن جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. مرکزی خیال اور خلاصہ جو ہے وہ امپورٹنٹ دیکھ لیں: دنیائے اسلام، گرمی کی شدت، سر راہ شہادت. ان تینوں کو اچھی طریقے سے پکا کر لیں. یا تو اس کا مرکزی خیال آ سکتا ہے یا خلاصہ، تو آپ دونوں چیزیں یاد کر لیں. خط آتا ہے آپ کے پیپر میں. خط کے لیے جو ہے امپورٹنٹ 10 ایئرس کو ایک نظر دیکھ لیں اور خط خود لکھنا سیکھیں. جن بچوں کو خود لکھنا نہیں آتا ہے وہ وقت کی اہمیت پہ خط لکھنا سیکھ لیں، کہ ایک دوست کو ہم خط لکھ رہے ہیں جس میں وقت کی اہمیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یا پھر آپ اپنی 10 ایئر میں دیکھیں گے کچھ خط آئے ہوئے ہیں تو اس سے جو ہے خط کا پیٹرن دیکھ لیں. باقی اگر آپ کے پیپر میں کوئی بھی ٹاپک آ جاتا ہے تو اس کو آپ پیٹرن کے حساب سے خود سے مینیج کریں. اس کے علاوہ پیپر میں آپ کے الفاظ واحد، جمع، الفاظ مترادف، محاورات کے جملے آتے ہیں. یہ 10 ایئر سے اس کی تیاری کر لیجئے. مضمون میں نے نکال لیے ہیں. مضمون جو امپورٹنٹ آپ یاد کریں گے: طلبہ کے لیے وقت کی اہمیت، میری پسندیدہ شخصیت، تندرستی ہزار نعمت ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
میڈیا یا پھر موبائل کے اثرات. تو آپ دونوں ہی جو ہے ان کی پریکٹس کر لیں. صحیح. تو یہ میں نے جلدی سے آپ لوگوں کو گائیڈ کر دیا ہے اردو کا جو گیس پیپر. صحیح. تو اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو بچے A+ لاتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی پورے سال تیاری کرتے ہیں اور ان کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے, انہوں نے ساری تیاری اچھی خاصی تیاری کی ہوئی ہوتی ہے جو وہ اینڈ میں ریوائز کرتے ہیں. تو جو بڑی چیزیں ہیں وہ میں نے اس میں نکال دی ہیں. مرکزی خیال, خلاصہ, نظم کا ہو گیا یا اسباق کا. اس کے علاوہ میں نے تھوڑی تعریفیں گائیڈ کر دی ہیں, مضمون گائیڈ کر دیا ہے آپ لوگوں کو, تاکہ جو بچے کچھ کسی وجہ سے تیاری اچھی نہیں کر سکے ہیں وہ اینڈ ٹائم پر بھی, ابھی آپ لوگ جو ہے بایو سائنس کا پیپر ابھی آگے ہے جبکہ جرنل سائنس کا پیپر آج ہی ہے, تو آپ لوگ 2:30 بجے پیپر دینے جائیں گے جب, تو اس سے پہلے یہ سب چیزیں دیکھ لیجئے, ریوائز کر لیجئے. اور کچھ اگر پیپر میں نہیں آ رہا ہو تو اپنی جو ہے نالج, جتنی آپ کو نالج ہو اس حساب سے بھی آپ ہیڈنگ ڈال کے کوشش ضرور کریں, بلینک نہ چھوڑیں پیپر کو. اوکے, بیسٹ آف لک فار آل اسٹوڈنٹس آف بایو سائنس اینڈ جرنل سائنس, ایون کمپیوٹر سائنس. جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کراچی بورڈ کی جو بک ہے اس کے حساب سے میں نے یہ آپ کو نکال دیا ہے. یاد کیجئے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل.